बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। आज मुल्क में नए सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, सियासत में तब्दीली आ रही है। आज MQM पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी इत्तेहाद किया, मिलकर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी मुस्लिम लीग नून का साथ देने का फ़ैसला कर चुकी है। मौलाना फजल रहमान भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े नजर आते हैं और नवाज शरीफ मुल्क के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की तैयारी में हैं। ये सियासी इत्तेहाद क्या रंग लाएगा? ये सियासी इत्तेहाद पीपल पार्टी को क्या टफ टाइम दे पाएगा? क्या सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या पीपल पार्टी को सिंध से निकाला जा सकता है? क्या पीपल पार्टी को सिंध में शिकस्त दी जा सकती है? और क्या मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक पंजाब में है उसको इंटैक्ट किया जा सकता है? किस हद तक मुस्लिम लीग नून तैयार है पंजाब के लिए, KP के लिए, बलूचिस्तान के लिए, सिंध के लिए? इसका फैसला तो 8 फरवरी को होगा। लेकिन ये सियासी इत्तेहाद क्या रंग लाएगा, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खेलदास कोहस्तानी साहब मुस्लिम लीग नून से, और पीपल पार्टी से आमिर हसन साहब, उनसे बात करेंगे। और आसिया इसहाक साहबा MQM पाकिस्तान की तर्जुमान हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें हमारा साथ देने का। आमिर साहब, आज इंतहाई अहम इत्तेहाद हुआ है मुस्लिम लीग नून का और MQM का। आप क्या कहेंगे? आप तो तैयारी कर रहे थे कि पीपल पार्टी पंजाब में मैदान मारेगी। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल इत्तेहाद होने चाहिए सियासी जमातों के। इनका कोई नया इत्तेहाद तो नहीं हुआ। इन्होंने पहली दफ़ा इत्तेहाद किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेके आए थे 89 में। उस वक़्त इन्होंने इत्तेहाद किया था। फिर इन्होंने पिछले इलेक्शंस में भी इत्तेहाद किया था, और ये वाहिद सूबा सिंध था जहाँ पे MQM, GDA, मुस्लिम लीग नून, PTI इन्होंने मिलके हमारे खिलाफ अंदरूनी सिंध में इलेक्शन लड़ा था, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बिल्कुल इलेक्शन में एक दफ़ा ये फिर इत्तेहाद करें, हमें इससे कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो समझते हैं कि इस तरह एक लोगों के सामने एक चॉइस भी आएगी कि एक तरफ एक तरह की जमातें हैं, एक तरफ एक जमात खड़ी है। तो हम तो अपने मंशूर और अपने प्रोग्राम के साथ अवाम के दरमियान जा रहे हैं। हम तो उनके पास ये प्रोग्राम लेके जा रहे हैं कि क्या घिसा पिटा प्रोग्राम और घिसी पिटी क़यादतें ही इस मुल्क का मुकद्दर है? वो क़यादतें जो सारी की सारी बीमार हैं, जिनसे 2 कदम चलना मुश्किल है, जो आउटडेटेड हो चुकी हैं पाकिस्तान की सियासत से, जिनका प्रोग्राम आउटडेटेड हो चुके हैं, जो इर्द गिर्द अब आपको लोग नजर आते हैं, वो सारे 75, 76, 78, 80, 84 साल के लोग हैं। और उन लोगों का प्रोग्राम पिट चुका है, कोई एक दफा नहीं, बार बार। और पाकिस्तान कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं। लेकिन आमिर साहब ये सियासत है, आमिर साहब ये सियासत है, और लगता है आपने पंजाब में देर कर दी, इसलिए जो है वो नून लीग मैदान मारने जा रही है। नहीं, ये पंजाब का तो इत्तेहाद हुआ ही नहीं है। तो अभी सिंध में आ रहे हैं। अभी तो इन्हें पता है कि इस दफ़ा सिंध के बगैर या बलूचिस्तान के बगैर या खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ के बगैर कोई हुकूमत नहीं बनेगी। और मैं सिर्फ बलोच साहब आपके सामने एक रिसर्च रखना चाहता हूँ जो आप भी कर सकते हैं कि 96 के बाद जो पाकिस्तान के पास ये 27 साल हैं, इसमें 3 साल तो कोई वजीर आज़म नहीं था, क्योंकि मुशर्रफ का वो दौर था। 24 साल जो वजीर आज़म रहे हैं वो सिर्फ 1 साल जमाली साहब को मिला था, वगरना 23 साल पंजाब से वजीर आज़म रहे हैं और 13-14 साल लाहौर से रहे हैं। तो इस दफ़ा तो मेरे ख्याल से ये ऐसा कोई इत्तेहाद नहीं चलेगा जो पंजाब की सियासत की बात करके उठना चाहेगा। इस वक्त तो वही जमात और वही नज़रिया उठेगा जो पूरे पाकिस्तान की बात करेगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी को समझते हुए ये समझती है कि वफाक इस वक्त रेडी नहीं है उस पुरानी क़यादत, उन पुराने नारों, उन पुराने प्रोग्राम्स का, और दोबारा किसी के कंधों पे बैठ के आके इक़्तिदार की बिल्कुल किसी का कंधा जो है इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कठपुतलियों की डोरें हिलाई जाए और इत्तेहाद बने। अवाम ये नहीं चाहेंगे। हाँ, प्रोग्राम के ऊपर बने, हम खुशाइंद होगा। बिल्कुल। खेलदास साहब, MQM का इत्तेहाद जो है वो किस हद तक आपको फेवर देगा सिंध में, स्पेशली कराची में? क्या टफ टाइम दे पाएंगे पीपल पार्टी को वहां पे? देखिए, पहली बात है कि MQM सिंध की पीपल्स पार्टी के बाद बड़ी जमात है, और शहरी सिंध जो है जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास में MQM के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, और उसी शहरों में मुस्लिम लीग नून का भी वोटर सपोर्टर है। तो इस सूबे की बेहतरी के लिए, बल्कि कराची में MQM का माजी में होल्ड रहा है, कराची शहर में की बेहतरी के लिए, कराची सिंध का बड़ा शहर है और पाकिस्तान को सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला शहर है,
مگر اس شہر کی جو حالت ہے، میں ویسے تو ہوں جام شوروں کا، کراچی میں رہتا ہوں، اور بلاول بھٹو صاحب بھی کہتے ہیں، اور میں جہاں بیٹھا ہوں ڈیفینس میں بھی پینے کا پانی پیسوں سے لیتا ہوں، اور بلاول بھٹو صاحب بھی پینے کا پانی پیسوں سے لیتا ہے. تو ناظم آباد، لیاری، ملیر اور جو باقی کراچی کے ایریاز ہیں وہاں پہ کیا حالت ہوگی ڈیفینس کی؟ یہ بڑا حالت ہے، مسئلہ نہ ہے پانی ہے، نہ صفائی ہے، نہ کوئی ٹھیک ہے نا. اس شہر کی بہتری کے لیے، اس صوبے کی بہتری کے لیے ہم نے اطاعت کیا ہے اور ہم مل کے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو یہ سندھ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور پیپلز پارٹی کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے کہ ان کو ایک الیکشن نامقابلے کے بجائے سیاسی میدان میں ایک اتحاد نظر آ رہا ہے، اور یہی سیاسی حسن ہے، اور سیاسی جمہوریت کا بھی یہی حسن ہے. بالکل آپ یہی حسن ہے، نو کو رہنا بنائیں. آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں بھی آپ جگہ دیں، سندھ میں بھی آپ الیکشن لڑیں، آپ پنجاب میں بھی لڑتے ہیں اور ہم وہاں پہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تو ابھی آپ بھی ہمیں ویلکم کریں، بڑا دل کرے. تو میں سمجھتا ہوں، میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لاہور اور لاڑکانہ کی تفریق اب ختم کریں. یہ ماضی میں ہم نے بڑا نفرتوں کی سیاست کر چکے ہیں. یہ جو نفرتیں تھیں ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں دفن کر دیے. اب پاکستان کو انتشار اور اسی پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. عامر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے تو پنجاب کو فتح کرنے کے لیے اور پنجاب میں پینٹیشن کے لیے کمپین شروع کی تھی. زرداری صاحب نے بھی بڑے رابطے کیے، بلاول صاحب نے بڑے رابطے کیے. تو آپ کوئی پنجاب میں کوئی اتحاد نہیں کر سکے کوئی الیکٹیبل کے ساتھ، یا کوئی ایسی جو سیاسی شخصیات ہیں وہ آپ پیپل پارٹی کے ساتھ ملا سکے؟ دیکھیے، کوئی تو خوف ہے نا بلوچ صاحب ان ساری سیاسی جماعتوں کو کہ یہ اتحاد کی طرف جا رہے ہیں. اتحاد تب بھی بنتا ہے جب آپ کو اپنے اوپر یقین نہ ہو، اپنی جماعت کے اوپر یقین نہ ہو. تو اس کی وجہ یہ ہے، پہلے تو اس پہ غور کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی کام کرتی ہے وہ اپنے زور بازو پہ کرتی ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم مفاہمت کرتے ہیں، ہمارے دروازے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کھلے رہتے ہیں، لیکن ہم سیاسی طور پہ ڈیل کرتے ہیں. ہماری ڈوریں نہیں ہلتی. نہ ہم نے کبھی کوئی اسلامی جمہوری اتحاد بنایا ہے، نہ ہم نے کوئی کبھی اے پی ڈی ایم بنایا ہے. ہم تو کبھی کسی کے ڈوریں ہلا کے نہیں آتے ہیں اقتدار کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اتحاد کون سا پہلے نہیں تھا. یہ لاسٹ الیکشن میں بھی تھا، اس سے لاسٹ الیکشن میں بھی ایم کیو ایم پی ایم ایل این نے اتحاد کیا تھا. تو اس کے کیا ہوئے؟ دوسرا، ایم کیو ایم تو اس وقت غیر متعلق ہو چکی ہے. ایک کراچی کی پالیٹکس یہ کرتی تھی پورے سندھ میں، تو کراچی سے لا تعلق ہو چکی ہے کہ انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا. اس سے پیچھے جو جنرل الیکشنز تھے یہ وہاں پہ پی ٹی آئی سے بہت نیچے رہ گئے تھے، اور پیپلز پارٹی نے بھی عامر صاحب یہ اتحاد سے یوں لگ رہا ہے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. دیکھیے، یہ خواب ہو سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان کو ریکارڈ قائم کرنے کے لیے تو نہیں ہے کہ ایک 78 سال کا شخص جو ریلیف لے رہا ہو عدالتوں سے اس بنیاد پہ میں بیمار ہوں، بوڑھا آدمی ہوں اور مجھے جیل نہ بھیجا جائے، مجھے سہولت دی جائے. تو ایک بیمار آدمی پاکستان کے بدترین حالات کو درست کرنے کا دعویٰ دو. آپ پیرالل بیانیے نہیں چلا سکتے. ایک آپ کا لیگل بیانیہ ہے کہ مجھے رعایت دو، مجھے جیل میں نہ ڈالو، میری سزاؤں میں مجھے ریلیف دو. ایک آپ سیاسی بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ میں بیمار معیشت کو ٹھیک کروں گا، بیمار ملک کو ٹھیک کروں گا. یہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. میں واپس آپ کے پاس آ رہا ہوں سر، میں واپس آپ کے پاس آ رہا ہوں. آسیہ اسحاق صاحبہ، 60% نوجوان ہیں، دیکھ رہے ہیں. آسیہ اسحاق صاحبہ بتائیے کہ یہ جو آج اتحاد ہوا ہے، آپ پہلے بھی نون لیگ کے اتحادی تھے، لیکن آپ کے وزراء جو ہے وہ گلے شکوے کرتے نظر آ رہے تھے کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے. تو اب کون سے وعدے لے کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ بات بتا دوں کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی جس میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، ان کے اس میں ایک بہت بڑا جو کام ہوا ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی جو ناراض ہے. یہ جو ابھی آپ بات بھی سن رہے ہیں، تو میں ان کی جو بات ہے اس پر صرف ایک ہی جملہ کہوں گی کہ انگور کھٹے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ وہ اس سسٹم سے اب آؤٹ ہے، اور ان کو یہ پتا ہے کہ پچھلے 15 سال میں انہوں نے پاکستان کے معاشی ہب کراچی کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے اور جس کی وجہ سے پورا پاکستان متاثر ہوا ہے، تو اب جو ہے وہ ان کا سسٹم اب نہیں چل پائے گا. اور یہ جو الائنس ہے یہ اسی لیے ہوا ہے کہ اگر لاسٹ ٹائم میں آپ کو بات بتاؤں تو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر
مردم شماری جو ہے وہ ہوئی، اور ہم اس بات پر بہت مشکور ہیں شہباز شریف صاحب کے اور ان کی کیبنٹ کے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس مردم شماری کو، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اپنے ڈپٹی کمشنرز اور اپنے پولیٹیکلی اپوائنٹڈ انیومریٹرز کے ساتھ، میں آپ کو بتاؤں کراچی کی آبادی جو 2017 کے اندر لیکن مردم شماری پہ جو تحفظات سے وہ تو دور تو نہیں ہوئے نا، جو مردم شماری پہ تحفظات تھے وہ تو ادھر ہی ہیں. ان میں سے کچھ ایڈریس ہوئے ہیں، اور یہ جو آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے یہ بھی اسی حوالے سے ہوئی ہے، اور یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ وزارتوں کے حوالے سے نہیں ہوئی ہے. ہم نے ایک اپنا ایجنڈا پریپیئر کیا ہوا ہے اور ہم نے اس کو جو ہے ایم کیو ایم احتجاج کر رہی ہے، رزلٹ نہیں مان رہی. مردم شماری کے متعلق آپ کے تفوضات ہیں، تو کیا ابھی یہ مردم شماری پہ ہی کوئی، اس کو اگر آپ میری پوری بات سنیں اور بیچ میں نہ روکیں تو پھر آپ کو پوری بات کا جواب مل جائے گا. بولیے پلیز. The point is that کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2017 کی مردم شماری جو کہ 1,60,00,000 تھی کراچی کی، اس کو اپنے پولیٹیکلی اپوائنٹڈ انیومریٹرز کے ذریعے اور اپنے ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے انہوں نے اس آبادی کو چلیں آسیہ صاحبہ میں آپ سے بات کرتا ہوں. ہمیں ایک شارٹ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وزیر اعظم کہاں کا ہوگا، لاہور کا ہوگا، لاڑکانہ کا ہوگا، کہاں سے وزیر اعظم منتخب ہونے جا رہا ہے. ملتے ہیں شارٹ بریک کے ساتھ.